الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آئے قرآن سمجھے شروع سے آخر تک انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ. اس کا لیول 4 ہے اور سبق نمبر 5 اور اس کا دوسرا حصہ ہے، پارہ نمبر 20 ہے اور سورۃ القصص انشاءاللہ آج ہم نے شروع کرنی ہے. کورس کے مقاصد اور کورس کا جو تعارف ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے سورۃ النمل کو مکمل کر لیا تھا اور اس سبق کا کچھ حصہ باقی تھا، اس کو آج انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے اور اگلے سبق کے انشاءاللہ ہم 2 صفحے پڑھیں گے. تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ شروع ہو رہا ہے سورۃ القصص سے. سورۃ القصص کا تعارف ہم پڑھتے ہیں، نام اور وجہ تسمیہ. سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیجیے کہ جو سورۃ القصص ہے یہ مکی صورت ہے اور اس کی آیات کی جو تعداد ہے وہ 88 ہے. سورت کا نام اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کی نسبت سے القصص رکھا گیا ہے. اس سورت کے جو بنیادی جو موضوعات ہیں ان کی طرف ہم آتے ہیں. سورت کے شروع سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے جو آیت نمبر 46 پر مکمل ہوتا ہے. آیت نمبر 47 سے 51 تک مشرکین مکہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو جھٹلانے اور مشرکین کے جو شبہات تھے ان پر رد کیا گیا ہے اس کا بیان ہے. اور آیت نمبر 52 سے 61 میں تک میں اہل کتاب کی صفات و جزا اور مشرکین پر رد کا تذکرہ ہے، مشرکین کا رد کیا گیا ہے. اس طرح آیت نمبر 62 سے 67 تک مشرکین کا قیامت کے تعلق سے جو موقف ہے اور اہل ایمان کی کامیابی کا تذکرہ اس کا بیان ہے. آیت نمبر 68 سے 75 تک میں اللہ تعالیٰ کی رحمت و قدرت کے جو بعض مظاہر ہیں ان کا بیان ہے. آیت نمبر 76 سے 84 میں قارون کا قصہ اس کا بیان ہے اور اس قصے سے ہمارے لیے کیا نصیحتیں ہیں، ہمارے لیے اس میں کیا عبرت ہے اس کا بیان. آیت نمبر 85 سے 88 تک اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چند جو توجیہات یعنی ہدایات کا تذکرہ ہے. تو سورۃ القصص کو ہم شروع کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، طاسیم میم. جیسے کہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ طاسیم میم اس طرح کے جو حروف سورتوں کے شروع میں آتے ہیں تو یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے. تو ان کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. اللہ اعلم بمرادها. تلک آیات الکتاب المبین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تلک یہ آیات الکتابی، یہ آیتیں ہیں کتاب کی، المبین وہ کتاب کون سی ہے؟ مبین بالکل واضح. یہ جو ہے واضح کتاب کی آیات ہیں. تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح جو کتاب ہے یہ اس کی آیات ہیں، یعنی قرآن کی، کہ جس کی آیات کیا ہیں؟ جس کی آیات بالکل واضح ہیں. حضرت موسیٰ اور فرعون کا جو قصہ یہاں سے بھی شروع ہوتا ہے اس کا بیان ہے آیت نمبر 3 سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون. نتلو ہم پڑھتے ہیں، علیک آپ پر، من نبأ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی خبر میں سے، و فرعون اور فرعون کی. موسیٰ اور فرعون کی خبر میں سے کچھ ہم آپ پر پڑھتے ہیں، بالحق کی حق کے ساتھ، بالحق کی حق کے ساتھ، لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے کہ جو قوم کیا کرتی ہے؟ ایمان رکھتی ہے. تو مراد کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی جو کچھ خبر ہم آپ کے سامنے کیا ہیں؟ پڑھتے ہیں، بالحق کی حق کے ساتھ، لقوم اس قوم کے لیے یعنی ان لوگوں کے لیے کہ یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، ایمان والوں کے لیے، کیونکہ جو فائدہ ہے حقیقی فائدہ وہ ایمان والے ہی اٹھاتے ہیں. اور یہاں پہ
اشارہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی صداقت کی طرف کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خبریں من و عن دی ہیں، جیسے یہ واقعات ہوئے اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، اور صدیوں سال پہلے کی یہ خبریں ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے حقیقت کے مطابق یہ واقع ہوئی اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سچائی کے ساتھ ان کی خبر دی. تو یہ چیز دلیل ہے، یہ ساری کی ساری جو خبریں ہیں جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اور یہ جو سارے کے سارے واقعات ہیں جو بیان کیے جا رہے ہیں قرآن کے اندر، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت پہ دلیل ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی پہ کیا ہیں جی، یہ بہت بڑی دلیل ہیں کہ بغیر وحی کے یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنے 100 سال پہلے کی خبریں جو ہیں وہ واقعات صحیح طرح بیان کیے جا سکیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ تعالیٰ نے وحی کو نازل کیا اور اپنی کتاب کو نازل کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو خبریں دی ہیں یہ کس کے ذریعے دی ہیں؟ وحی کے ذریعے دی ہیں. فرعون کے فساد اور ظلم کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 4 ان فرعون کے بے شک جو فرعون ہے علا فی الارض اس نے کیا کیا؟ زمین میں سرکشی کی. علا فی الارض اس نے زمین میں سرکشی کی تھی، زمین میں ظلم و ستم کا بازار اس نے گرم کیا ہوا تھا. وجعل اور بنایا اس نے اہلہا اس زمین والوں کو، یعنی زمین کے جو لوگوں کو، شیعاً مختلف گروہوں میں، کہ فرعون نے مختلف گروہ میں لوگوں کو تقسیم کر رکھا تھا. تو زمین سے مراد یہاں پہ کون سی زمین ہے؟ سرزمین مصر. سرزمین مصر مراد ہے کہ فرعون نے سرزمین مصر میں لوگوں کو مختلف جماعتوں کے اندر، مختلف جو گروہوں کے اندر اس نے کیا کیا ہوا تھا؟ اس نے تقسیم کیا ہوا تھا. یستضعف طائفة منہم، اب فرعون کیا کرتا تھا کہ اس نے یستضعف انتہائی زیادہ کمزور کیا ہوا تھا، طائفة ایک طائفہ، ایک جماعت کو، ایک گروہ کو، منہم ان میں سے، جو اللہ نے فرمایا کہ پہلے جو ذکر ہوا کہ وجعل اہلہا شیعا، کہ فرعون نے زمین پہ جو لوگ تھے یعنی سرزمین مصر میں ان لوگوں کو اس نے مختلف قسم کے گروہوں میں اس نے تقسیم کیا ہوا تھا. ان گروہوں میں سے ایک گروہ ایسا تھا کہ جس کو فرعون نے بہت زیادہ کمزور کیا ہوا تھا. یذبح ابناءہم، ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ طائفہ، وہ گروہ کون سا ہے. آگے ان کے بارے میں تفصیل بیان کی جا رہی ہے. وہ گروہ کون سا تھا کہ یذبح ابناءہم، کہ بری طرح ذبح کرتا تھا وہ فرعون ابناءہم، ان کے ابناء، ان کے بیٹوں کو. ابناء ابن ان کی جمع ہے. تو یذبح بری طرح ذبح کرتا تھا. ویستحیی اور زندہ رہنے دیتا تھا، چھوڑ دیتا تھا نساءہم ان کی عورتوں کو. تو یہ کون سا گروہ ہوا پھر کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ فرعون نے اس گروہ کو انتہائی زیادہ جو ہے وہ کمزور کر رکھا تھا، یعنی مختلف قسم کے ظلم و ستم کر کے ان پہ کس طرح کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا. انہو کان من المفسدین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک یقیناً وہ تھا مفسدین میں سے. تو یہ گروہ کون سا تھا کہ جن کے ساتھ فرعون نے ایسا کیا؟ چیٹ میں لکھ کے بتائیے. بارک اللہ فیکم. جی تو اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کے بارے میں فرمایا کہ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، کہ فرعون ان کے بیٹوں کو پوری طرح ذبح کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا. انہو کان من المفسدین، یقیناً وہ جو تھا وہ بڑی فساد کرنے والوں میں سے تھا، فسادیوں میں سے تھا. جی ظفر اللہ، آپ کا جواب بالکل صحیح. وہ گروہ کون سا تھا؟ بنی اسرائیل کا تھا. کہ بنی اسرائیل کو فرعون نے کیا کیا ہوا تھا کہ انتہائی کمزور کیا ہوا تھا، مختلف طرح طرح کے ظلم ستم جو ہے ان پہ کرتا تھا، اور
مشقت کا کام جو ہے بنی اسرائیل سے زبردستی لیا جاتا تھا، جیسے کھیتی باڑی ہے، عمارتیں بنانا ہے، نہریں کھدوانا ہے، اور جو گھروں کی جو خدمت ہوتی تھی اس کے لیے خدمت کا کام جو ہے وہ بنی اسرائیل کی عورتوں سے لیا جاتا تھا. تو عورتوں کو اس لیے وہ چھوڑ دیتا تھا تاکہ وہ گھروں کے اندر جو خدمت کا کام ہے وہ سر انجام دیں. تو بنی اسرائیل جو تھے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں آ گئے تھے، اور بنی اسرائیل مدتوں تک کئی عرصہ دراز تک شان و شوکت اور عزت و احترام کے ساتھ جو مصر میں وہ رہے، انہوں نے زندگی گزاری. تو پھر جب انہوں نے نافرمانی شروع کر دی بنی اسرائیل نے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے دستبردار ہو گئے، جب ان میں اللہ تعالیٰ کی بغاوت آ گئی تو کیا ہوا کہ مصر کے جو اصلی جو باشندے تھے، قبطی تھے، جو مصری تھے، اللہ نے ان پر ان کو کیا کر دیا، پھر مسلط کر دیا تھا. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ نُرِيدُ، اور ہم چاہتے تھے، کیا ہم چاہتے تھے، ان یہ کہ نمن ہم احسان کریں، کن پہ، علی الذین ان لوگوں پہ، استضعفوا کہ جنہیں نہایت کمزور کر دیا گیا تھا، فی الارض زمین میں، یعنی سرزمین مصر میں. اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کمزوروں کے ساتھ جو احسان کا جو ہے وہ ارادہ کرتے تھے. ہم نے ارادہ کیا کہ یہ جو کمزور بنائے گئے ہیں فرعون کی طرف سے، جن کو شدید کمزور بنا دیا گیا تھا، یعنی بنی اسرائیل کی، ہم ان پہ ہم احسان کریں، ان پہ ہم کیا کریں، ان پہ ہم احسان کریں، اور ان کو زمین میں اقتدار عطا فرمائیں، ان کو پیشوا بنا دیں. وَنَجْعَلَهُمْ اور بنا دیں ہم ان کو أَئِمَّةً پیشوا، یعنی بنی اسرائیل کو ہم کیا بنا دیں، پیشوا بنا دیں. وَنَجْعَلَهُمْ اور ہم بنا دیں ان کو الوارثین، وارث، ہم جو ہے ان کو حقیقی وارث یعنی حکومت اور اقتدار ہم ان کو عطا فرما دیں. تو یہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ جو کمزور اور غلام قوم تھی یعنی بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا کہ مشرق اور مغرب کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حاکم بنا دیا، ان کو وارث بنا دیا، ان کو حکمران بنا دیا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کا پیشوا بھی بنا دیا اور امام بھی بنا دیا. دین کے اندر بھی دنیا کی امامت بھی عطا فرما دی اور دین کی امامت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دی. اگلے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں. سورۃ القصص صفحہ نمبر 386 ہے، پارہ نمبر 20 ہے، اور اس صفحے میں آیات جو ہیں وہ 6 سے 13 تک ہیں. اور اس صفحے کو بھی مختلف مختلف جو ہے وہ اشارات اور آگے ان کے موضوعات کے اندر تقسیم کیا گیا ہے. پہلے اشارے کی طرف آتے ہیں اور اس کے موضوعات کی طرف آتے ہیں. آیت نمبر 6 وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ اور ہم ان کو اقتدار عطا فرمائیں، فی الارض زمین میں. یہ دیکھیے کس کی بات ہو رہی ہے، بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بنی اسرائیل کا پچھلی آیت کے اندر بھی تذکرہ ہے. فرعون کا اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا، اس کی سرکشی کا، اور پھر اس کے ظلم و ستم کا تذکرہ ہوا کہ اس نے کیا کیا کہ مصر کے اندر سرزمین مصر میں جو لوگ تھے ان کو اس نے مختلف گروہ میں تقسیم کیا ہوا تھا، اور وہ گروہ آپس میں کیا تھے، باہم جو ہے دست و گریبان ہوئے تھے. جیسے کہ آج کل بھی یہ رول اپنایا گیا ہے کہ تقسیم کرو اور حکومت کرو. تو یہ وہی اس کا رول تھا، یہ کہ یستضعف طائفة منہم، کہ جو ایک گروہ تھا یعنی بنی اسرائیل، اس کو اس نے بہت ہی زیادہ کمزور کیا ہوا تھا، بہت زیادہ ظلم و ستم اس گروہ پہ کرتا تھا فرعون یعنی بنی اسرائیل پہ، کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا. اور اللہ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا فرعون کے بارے میں کہ مفسدین میں سے، فساد کرنے والوں میں سے تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ ہم یہ چاہتے تھے، ہم نے یہ چاہا کہ یہ جو کمزور کیے گئے ہیں زمین میں، ہم ان پہ احسان کریں. نمن، ہم ان پہ کیا کریں، ہم ان پہ احسان کریں اور ہم ان کو کیا بنا دیں، ہم ان کو
امام بنا دیں اور ہم ان کو کیا بنا دیں؟ وارث بنا دیں. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ان کو وارث بنا دیں. جی بارک اللہ فیکم، نیٹ کا ایشو کوئی ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم ان پہ ہم احسان کریں بنی اسرائیل پہ، اور ہم ان کو امام بنا دیں اور ہم ان کو وارث بنا دیں. اور ہم ان کو کیا بنا دیں؟ ان کو وارث بنا دیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پھر جو ہے فرعون اور آل فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، اور جو اقتدار اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کو عطا فرمایا ہوا تھا، جو حکومت اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو غرق کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں بنی اسرائیل کو عطا فرما دی. اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وارث بنایا. وارث سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حاکم بنایا. اللہ تعالیٰ نے مشرق و مغرب کا ان کو حاکم بنا دیا، جیسے کہ سورہ اعراف کے اندر ہے. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم ان کو کیا، ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم ان کو زمین میں تمکین عطا فرمائے. وَنُمَكِّنَ، مَكَّنَ يُمَكِّنُ، یہ کون سا چیپٹر ہے؟ چیپٹر ہے یہ علم یعلم، تعلیم، مکن یمکن، تمکین، کہ ہم چاہتے تھے کہ ہم ان کو اقتدار عطا فرمائیں. لہم، ان کے لیے، یعنی بنی اسرائیل کے لیے ہم ان کو اقتدار عطا فرمائیں. فی الارض، سرزمین میں، فی الارض زمین میں. وَنُرِيَ، اور ہم دکھائیں فرعون کو، وَحَامَانَ، اور حامان کو، وَجُنُودَهُمَا، اور ان دونوں کے لشکروں کو. ہما دیکھیے دو کے لیے، مثنیٰ کے لیے، تو مراد کے فرعون اور حامان کے جو لشکر ہیں، ہم ان دونوں کو اور ان کے لشکروں کو ہم دکھا دیں. منہم، ان سے، یعنی بنی اسرائیل سے، کہ ما کانوا یحذرون، اس چیز سے کہ جس سے وہ، ما کانوا، کہ جس سے وہ یحذرون، وہ ڈرتے تھے، جس سے وہ ڈرتے تھے. یعنی فرعون اور آل فرعون، یہ سارے، ان کو یہ اندیشہ تھا کہ ایک اسرائیلی کے ہاتھوں فرعون کی اور اس کے ملک کے اور اس کے لشکر کی کیا ہوگی؟ جی تباہی ہوگی، اور ان کی جو مملکت ہے اور ان کی جو بادشاہت ہے وہ ختم ہو جائے گی. ان کو معلوم تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک جو ہے وہ پیدا ہوگا، اور اس کے ہاتھوں، ایک اسرائیلی کے ہاتھوں، تو مراد کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں جو ہے وہ ان کی مملکت اور ان کی بادشاہت کا کیا ہو جائے گا؟ خاتمہ ہو جائے گا. تو ان کو اندیشہ تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو دکھا دیں کہ جس چیز سے وہ ڈرتے تھے. تو ایسے ہی ہوا حقیقت میں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز ان کو دکھا دی. اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق آب کر دیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا. اسی چیز کا ان کو اندیشہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ان کو دنیا کے اندر کیا کر دی تھی؟ دکھا دی تھی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں ام موسیٰ، اور ان کو تسلی دی گئی اور ان کو کیا دیا گیا؟ ان کو جو ہے وہ بشارت دی گئی. تو اس چیز کا تذکرہ ہے. یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، دیکھیے جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، ان کی پیدائش ہوتی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ، ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان کا خطرہ درپیش ہوتا ہے. ان کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کر دی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ الہام کیا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ جو ہے وہ بچے کو دودھ پلائیے، اور جب خوف آپ کو محسوس ہو، آپ کو کوئی ڈر اگر محسوس ہوتا ہے، تو آپ اس کو جو ہے ایک صندوق میں ڈال کر دریا نیل میں بہا دیں. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں ام موسیٰ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ موسیٰ کو ہم آپ کی طرف واپس لوٹا دیں گے اور اس کو رسول بنائیں گے. تو یہاں سے اس جو ہے یہ جو واقعہ ہے اس کا یہاں سے
تذکرہ ہوتا ہے. جی بارک اللہ فیکم. اوحینا الی ام موسیٰ، و اوحینا، اور ہم نے وحی کی، الی ام موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف، ان یہ کہ ارضعیہ، ان یہ کہ ارضیہ، آپ اسے دودھ پلائیے. فاذا خفت علیہ، پھر جب آپ اس کے بارے میں ڈریں، فالقیہ فی الیم، پھر آپ اس کو ڈال دیں سمندر میں، دریا میں، دریا نیل میں. ولا تخافی، اور آپ مت ڈریں، ولا تحزنی، اور آپ مت غمگین ہوں. انا، بے شک ہم، رادوہ، ہم اس کو لوٹانے والے ہیں، الیکی، آپ کی طرف، وجاعلوہ، اور ہم اس کو بنانے والے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، من المرسلین، رسولوں میں سے. تو آیت کی دیکھیے تفسیر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ام موسیٰ کی طرف وحی کی کہ آپ اس کو دودھ پلاتے رہیے، آپ اس کو دودھ پلاتے رہیے. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پھر جب آپ جو ہے اس پر ڈریں، آپ کو ڈر محسوس ہو، قتل کا خطرہ ہو، یہ فرعون کے جو پھیلائے گئے جو جاسوس وغیرہ تھے، تو اگر ان کی طرف سے اگر کوئی بھی خطرہ ہوتا ہے آپ کو، تو فَأَلْقِيهِ، پس آپ ڈال دیجئے، ہی اس کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، فی الیم، یم سے کیا مراد ہے؟ دریا. آپ اس کو دریا میں ڈال دیجئے. ولا تخافی، اور آپ مت ڈریے. کس چیز سے مت ڈریے؟ یعنی کہ کہیں یہ بچہ جو ہے ڈوب نہ جائے، ضائع نہ ہو جائے. ولا تحزنی، اور غم نہ کیجیے. اے ام موسیٰ، آپ غم نہ کیجیے. کس چیز کا غم؟ جدائی کا غم، کہ بچے کی جدائی کا آپ بالکل غم نہ کیجیے. اب اللہ تعالیٰ نے ام موسیٰ سے وعدے کیے، 2 وعدے، اور مراد 2 خوشخبریاں ہیں. اِنَّا، بے شک ہم، رادوہ، دیکھیے رادن کی جمع رادون تھا، پھر ہو جو ضمیر اس کی طرف جب اضافت ہوئی تو نون گر گیا تو رادوہ بن گیا. بے شک ہم لٹانے والے ہیں اس کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، الیکی، آپ کی طرف. وجاعلوہ، اور ہم بنانے والے ہیں اسے، من المرسلین، رسولوں میں سے. تو مفسرین نے ذکر کیا یہاں ایک بہترین ایک پوائنٹ کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ وہ آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں ام موسیٰ، ان کو 2 حکم دیے. کتنے حکم دیے؟ 2 حکم دیے، اور 2 چیزوں سے منع کیا، اور 2 چیزوں کی خوشخبری دی. اللہ اکبر. دیکھیے قرآن کا اعجاز، قرآن معجزہ ہے کہ ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ام موسیٰ، ان کو اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کا حکم دیا، 2 چیزوں سے منع کیا، اور 2 چیزوں کی خوشخبری دی. 6 چیزیں ہوں گی اس ایک آیت کے اندر. 2 چیزوں کا جو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ کیا چیزیں تھی 2؟ جی، پہلی چیز کیا تھی؟ ان ارضعیہ، یہ حکم ہے کہ دودھ پلائیے اسے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو. اور دوسرا حکم کیا تھا؟ فالقیہ فی الیم، اس کو پھینک دیجئے، ڈال دیجئے دریا میں، یہ دوسرا حکم ہے. اچھا، 2 چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ام موسیٰ کو، ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ ولا تخافی، مت ڈریے. دوسری چیز ولا تحزنی، اور حزن جو ہے، غمگین مت ہوں، غم نہ کریں. یہ 2 چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، یعنی ڈر سے. موسیٰ السلام کے بارے میں آپ نے ڈرنا بھی نہیں ہے، اور آپ نے غمگین بھی نہیں ہونا. اچھا، 2 جو خوشخبری ہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ السلام کی والدہ کو دی، وہ کیا تھی؟ پہلی خوشخبری کیا تھی؟ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، کہ ہم ضرور اس کو آپ کی طرف واپس لوٹانے والے ہیں، ہم اس کو آپ کی طرف واپس لوٹا دیں گے. یہ پہلی خوشخبری. اور دوسری خوشخبری وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اس کو رسولوں میں سے بنانے والے ہیں، اس کو رسول بنانے والے ہیں، اس کو رسالت اور نبوت عطا فرمانے والے ہیں. تو یہ دیکھیے قرآن کا معجزہ، اللہ اکبر، کہ اس ایک آیت کے اندر 2 چیزوں کا حکم ہے، 2 چیزوں سے منع کیا گیا، اور 2 خوشخبریاں ہیں. 2 چیزوں کا حکم کیا ہے؟ ارضعیہ اور فالقیہ فی الیم، کہ دودھ پلائیں. اور فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب آپ ڈریں اس کے بارے میں، فالقیہ فی الیم، تو اس کو ڈال لیں آپ دریا میں. 2 چیزیں ان کا حکم، اور 2 چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، ولا تخافی ولا تحزنی، مت ڈریے اور مت غمگین ہوں.
اور دو خوشخبریاں، ان رادوہ الیک، ہم آپ کی طرف اس کو لوٹانے والے ہیں، وجاعلوہ من المرسلین، اور ہم اس کو رسولوں میں سے بنا کرنے والے ہیں۔ فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوا وحزنا، آیت نمبر 8۔ تو اٹھا لیا، فالتقط پس اٹھا لیا، ہو اس کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو۔ دیکھیے التقط اس کا جو معنی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی گری ہوئی چیز کو اٹھا لینا، کسی گری ہوئی چیز کو اٹھا لینا، التقط یلتقط التقاط۔ فالتقطہ تو اٹھا لیا اس کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، آل فرعون، آل فرعون نے، فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا، لیکون تاکہ وہ ہو لہم ان کے لیے، عدوا دشمن، وحزنا اور غم کا باعث، لیکون لہم عدوا وحزنا تاکہ وہ ان کے لیے ہو جائے دشمن ہو اور ان کے لیے غم کا باعث ہو جائے۔ تو کیا مراد ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دیکھیے یہ تدبیر تھی، اللہ تعالیٰ کی یہ تدبیر تھی کہ آل فرعون نے اسے اٹھا لیا، اس بچے کو آل فرعون نے اٹھا لیا، حالانکہ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ بچہ جو ہے یہ بڑا ہو کے ان کا کیا بنے گا، ان کا دشمن ہو جائے گا، اور اس کے ہاتھوں ان کی کیا ہو جائے گی، ہلاکت ہوگی، اور یہ بچہ ان کے لیے باعث حزن، باعث غم ہوگا۔ ان فرعون، بے شک فرعون، و حامان اور حامان، و جنودہما اور ان دونوں کے لشکر، کانوا تھے خاطئین، خطا کار، کہ بے شک فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکر ہی کیا تھے، خطا کار تھے۔ وقالت امرأة فرعون، وقالت اور کہا، امرأة فرعون، فرعون کی بیوی، قرۃ عین لی ولک، قرۃ ٹھنڈک ہے، عین آنکھ کی، لی میرے لیے، ولک اور تیرے لیے۔ فرعون کی بیوی، ان کا نام کیا ہے؟ فرعون کی جو بیوی تھی، چیٹ میں لکھ کے بتا سکتے ہیں، بارک اللہ فیکم، ان کا نام کیا تھا؟ جی آسیہ، بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرہ، ان کا نام کیا تھا جی؟ ان کا نام آسیہ تھا۔ انہوں نے کیا کہا فرعون سے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے اور تیرے لیے یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ آنکھوں کا سرور ہے، لا تقتلوہ، اسے قتل مت کرو، اسے قتل مت کرنا، عسى ان ينفعنا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں کوئی نفع دے، ہمیں اس سے فائدہ حاصل ہو، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ تو کہتے ہیں کہ فرعون کی اولاد نہیں تھی، وہم لا یشعرون، اللہ نے فرمایا کہ وہ شعور نہیں رکھتے تھے، ان کو خبر ہی نہیں تھی، وہم لا یشعرون۔ تو دیکھیے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اتنا حسین و جمیل جو ہے بچہ ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی محبت ان کے دل کے اندر ڈال دی، اور انہوں نے کہا لا تقتلوہ، کہ اس کو قتل مت کرو۔ دیکھیے جمع کا صیغہ یہاں پہ انہوں نے استعمال کیا، لا تقتلوہ، اس کو قتل مت کرو، تو یا تو اس لیے کہ فرعون کی تعظیم کے طور پہ، یا جو وہاں پہ درباری موجود تھے تو ان سب کو کی طرف ان کا خطاب تھا، تو اس لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا، لا تقتلوہ جمع کا صیغہ ہے، اور ایک کے لیے اگر ہو تو کیا ہے، لا تقتلہ۔ تو اللہ نے فرمایا عسى ان ينفعنا، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں نفع دے، او نتخذہ، یا ہم اس کو بنا لیں، ولدن بیٹا، وہم لا یشعرون، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو ہے وہ شعور ہی نہیں رکھتے تھے، ان کو علم ہی نہیں تھا، ان کو علم ہی نہیں تھا کہ ان کی جو تباہی ہے، یعنی فرعونیوں کی، ان کی تباہی اس بچے کے ہاتھوں جو ہے وہ ہونے والی ہے۔ وَأَسْبَى فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَسْبَى فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، وَأَسْبَى اور ہو گیا، فُؤَادُ دل، أُمِّ مُوسَى، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا، فارغہ خالی۔ کیا مراد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں ہیں ان کا دل کیا ہو گیا، بے قرار ہو گیا۔ فارغہ کا مطلب کیا ہے کہ خالی کے ہر چیز سے، ہر چیز اور ہر فکر سے فارغ، خالی، اور ایک ہی فکر تھی ان کو کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو غم تھا وہ دل، ان کے دل میں کیا تھا، وہ سما گیا تھا۔
ان کادت لتبدی بہ لولا ان ربطنا علی قلبها. اللہ نے فرمایا کہ ان کادت لتبدی بہ، ان کادت یقیناً وہ قریب تھی. کاد یا کادو کا مطلب ہے کسی کام کو کرنے کے قریب ہونا، کسی کام کو کرنے کے قریب ہونا، اور کام وہ نہ کیا جائے لیکن اس کام کے کرنے کے قریب ہونا. تو یہ کہتے ہیں ان کادت لتبدی بہ، وہ قریب تھی. ان کادت یقیناً وہ قریب تھی، لتبدی بہ کہ وہ ظاہر کر دیتی، وہ ظاہر کر دیتی بہ اسے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ جو ہے وہ بتا دیتی، ظاہر کر دیتی کہ یہ میرا بیٹا ہے. لولا ان ربطنا علی قلبها، اللہ نے فرمایا لولا اگر یہ بات نہ ہوتی، لولا اگر یہ بات نہ ہوتی، ان یہ کہ ربطنا علی قلبها کہ ہم نے ان کے دل کو مضبوط باندھ دیا تھا، ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا تھا. لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ ہو جائیں ایمان والوں میں سے، تاکہ وہ کن میں سے ہو جائیں؟ ایمان والوں میں سے ہو جائیں. تو تفسیر کی آیت کی کہ شدت غم سے جو ہے موسیٰ ظاہر کر دیتی کہ یہ ان کا بچہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ ان کے دل کو مضبوط نہ کرتا، اگر اللہ تعالیٰ ان کے دل کو مضبوط نہ کرتا، ثابت قدم نہ رکھتا، تو قریب تھا کہ وہ اتنا غمگین تھی کہ وہ ظاہر کر دیتی کہ یہ ان کا بیٹا ہے، یہ ان کا کیا ہے؟ بیٹا ہے، یہ ان کا بچہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط کیا، اور موسیٰ نے صبر سے کام لیا، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو ضرور ان کی طرف جو ہے وہ لٹائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ سچا ہے جو کہ پورا ہو کر رہنے والا ہے. وقالت لأختہ قصیہ، اب کیا ہوتا ہے کہ موسیٰ جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک باکس، جو ایک صندوق ہے، اس میں وہ لٹا کے اس کو دریا برد کر دیتی ہیں، دریا میں وہ ڈال دیتی ہیں، اور ساتھ جو ہے اپنی بیٹی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی ان کو وہ کہتی ہیں کہ جو ہے تم ان کا پیچھا کرو اور تم دیکھتی رہو، تم کیا کرو؟ خیال رکھو، تم دیکھتی رہو کہ کوئی ضرر یا کوئی نقصان تو نہیں پہنچتا. تو آیت نمبر 11 میں اللہ نے فرمایا وقالت، اور کہا اس نے، ان موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے، لأختہ ان کی بہن کو، ان موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو، قصیہ کہ اس کے پیچھے پیچھے جا، قصیہ کہ اس کے پیچھے پیچھے جا، فعل امر ہے. فبصرت به عن جنب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فبصرت به عن جنب، پس وہ اس کو دیکھتی رہیں، فبصرت به پس وہ دیکھتی رہیں، به اس کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، عن جنب ایک طرف سے یعنی دور سے وہ ان کو دیکھتی رہیں. وهم لا يشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں چل سکا، جو فرعونی تھے ان کو نہیں پتہ چل سکا، وہ دور سے ان کو دیکھتی رہیں، کنارے کنارے میں جو ہے وہ چل کے ان کو دیکھتی رہیں، یہاں تک کہ جو اخت موسیٰ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن ہے، انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کا جو بھائی ہے فرعون کے محل میں وہ کیا ہے؟ وہ چلا گیا ہے. اس کو وہاں سے انہوں نے دریا سے جو ہے وہ اٹھا لیا اور فرعون کے محل میں ان کو پہنچا دیا گیا ہے. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. آیت نمبر 12. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیکھیے دودھ پینے سے انکار اور بہن کا جو ہے وہ فرعونیوں کا مشورہ. جب دودھ پینے کی باری آئی تو کئی دائیاں جو تھیں ان کو پیش کیا گیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا دودھ نہیں پیا، ان کا دودھ نہیں پیا. تو موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی وہ وہاں پہ موجود تھی، انہوں نے موقع پا کر ان کو کہا کہ کیا میں جو ہے آپ کو ایک ایسا گھرانہ بتاؤں کہ جو اس بچے کی کفالت کریں گے، اس کی پرورش کریں گے اور اس کی خیر خواہ بھی ہیں. تو انہوں نے کہا بالکل، کیوں نہیں. وحرمنا علیہ المراضع من قبل، وحرمنا اور ہم نے حرام کر دیا تھا، علیہ اس پر یعنی اس بچے پہ، مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، المراضع
دائیوں کا دودھ، ہم نے ان دائیوں جو بھی دائیاں تھیں وہاں پہ ان کا دودھ ان پہ جو ہے وہ حرام کر دیا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام پہ حرام کر دیا تھا، سے مراد کیا تھا کہ ان روک دیا تھا، منع کر دیا تھا، وہ جو ہے وہ دودھ نہیں پیتے تھے، کسی بھی دائی کا وہ دودھ جو ہے وہ نہیں پیتے تھے، من قبل اس سے پہلے ہی۔ فقالت پس کہا اس نے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے، قال دیکھیے مؤنث کا صیغہ ہے تو مراد کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن، تو انہوں نے کیا کہا، هل ادلکم کیا میں بتاؤں تمہیں، علی اہل بیت اہل ایک جو ہے گھر والے ہیں، ایک ایسا گھرانہ ہے ان کے بارے میں تمہیں بتلاؤں میں، یکفلونہ کہ جو اس کی کفالت کریں گے، جو اس کی پرورش کریں گے، لکم تمہارے لیے، وہم لہو ناصحون اور اس کے خیر خواہ بھی ہیں، وہ اس کی کیا ہیں، خیر خواہ بھی ہیں۔ تو کیا ہوا کہ فرددناہ الی امہ کی تقر عینها ولا تحزن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرددناہ الیہ، پس ہم نے کیا کر دیا، واپس لوٹا دیا ان کی طرف۔ تو دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو ہے اس کو جو ہے وہ واپس لوٹا دیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو الی امہ ان کی ماں کی طرف، کئی تقرر تاکہ ٹھنڈی ہوں، عینوہا ان کی آنکھیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں ان کی آنکھیں جو ٹھنڈی ہوں، وہ خوش ہو جائیں، ولا تحزن اور جو ہے وہ غمگین بھی نہ ہوں، ولتعلم اور تاکہ وہ جان لیں، ان یہ کہ وعد اللہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، ولیکن اور لیکن اکثرہم ان کے جو اکثر ہیں، لا یعلمون وہ نہیں جانتے۔ تو آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کی طرف کیا کیا، لوٹا دیا، ہم نے واپس پہنچا دیا ان کو ان کی ماں کی طرف، کئی تاکہ تقرر ٹھنڈی ہوں، عینوہا ان کی آنکھیں، ولا تحزن اور غم نہ کرے وہ، ولتعلم اور تاکہ وہ جان لے، ان یہ کہ وعد اللہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے، سچ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا دو وعدے کیے تھے، کیا دو جو ہے وعدے خوشخبریاں دی تھی ان کو، کہ انا رادوہ الیکی کہ ہم اس موسیٰ کو آپ کی طرف واپس لوٹانے والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا تو یہ سچا ہوا، وجاعلوہ من المرسلین اور ہم اس کو رسولوں میں سے بنانے والے ہیں، تاکہ جان لیں ام موسیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے، اس میں کسی قسم کو کوئی شک و شبہ نہیں، ولیکن اور لیکن اکثرہم ان کے جو اکثر ہیں، لا یعلمون وہ علم نہیں رکھتے، وہ کیا ہے، وہ علم نہیں رکھتے، ان کی جو اکثریت ہے ان مشرکوں کی، یہ نہیں علم رکھتے، یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وعدے کے منکر ہوتے ہیں مشرک لوگ۔ جی تو الحمدللہ یہاں پہ ہمارا یہ والا سبق اختتام پذیر ہوتا ہے۔ تو صفحہ نمبر 387 ہے، پارہ نمبر 20، اور اس میں آیت نمبر 14 سے لے کر آیت نمبر 20 تک ہیں۔ پہلے اشارے کی طرف اور اس کے موضوعات کی طرف ہم آتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت عطا فرمائی، آیت نمبر 14 وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ولما اور جب بلغ وہ پہنچے یعنی موسیٰ علیہ السلام، اشدہ اپنی جوانی کو، واستوى اور جو ہے وہ مضبوط ہوئے، طاقتور ہوئے، پورے جب توانا ہو گئے، تو آتیناہ ہم نے ان کو عطا فرمایا، حکماً حکم، و علماً اور علم۔ موسیٰ علیہ السلام جب جوانی کو پہنچتے ہیں اور واستوى اور پورے توانا ہوتے ہیں، طاقتور جب ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو حکم عطا فرمایا اور ہم نے ان کو علم عطا فرمایا۔ تو حکم اور ان سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے اسے مراد نبوت لی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔
بعض کہتے ہیں کہ حکم سے مراد کیا ہے؟ قوت فیصلہ ہے، فہم ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت فیصلہ عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فہم عطا فرمایا. اور علم سے کیا مراد ہے؟ دنیا اور دین کا علم مراد ہے. وہ علم اور دنیا اور دین کا علم مراد ہے. اور دوسرا اس کا معنی جو پہلے بتایا کہ حکم اور علم دونوں سے مراد کیا ہے؟ نبوت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی کہ جب وہ اپنے اشد ہو، بلغ اشد ہو، جب وہ اپنے جو ہے اپنی جوانی کو پہنچے، وستوا، اور وہ طاقتور ہو گئے، پورے توانا ہو گئے، تو ہم نے ان کو عطا فرمایا حکم اور علم. تو دو قول ہیں مفسرین کے. پہلا قول کیا ہے کہ حکم اور علم سے مراد ہے نبوت، اور دوسرا اس سے مراد ہے حکم سے مراد قوت فیصلہ ہے اور فہم ہے، حکمت، دانش. اور علم سے مراد جو ہے شریعت کا علم، دین کا علم، دنیا دونوں کا علم. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ نے اور اسی طرح وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نجزی ہم جزا دیتے ہیں المحسنین احسان کرنے والوں کو، کہ ہم اسی طرح جو ہے وہ احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں، کہ جیسے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جزا دی، اسی طرح ہم جو ہے جو بھی احسان کرنے والا ہوتا ہے ہم اس کو جزا عطا فرماتے ہیں، ہم اس کو بدلہ دیتے ہیں. تو یہ مراد ہے وَكَذَلِكَ. کذالک، اب دیکھیے کئی جگہ قرآن میں آتا ہے کذالک، اسی طرح، اسی طرح، یعنی کس طرح، کیا مراد ہے اسی طرح؟ اسی طرح سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہم نے موسیٰ کو جزا دی، تو اسی طرح ہم ہر احسان کرنے والے کو کیا دیتے ہیں؟ بدلہ دیتے ہیں، جزا دیتے ہیں. تو اس لیے احسان کرو. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا. اب یہاں سے اس واقعے کا ذکر ہوتا ہے کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک جو ہے وہ قبطی جو فرعونی تھا، فرعون کی قوم کا تھا، تو اس کا قتل ہو جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی ارادہ نہیں تھا، تو یہ جان بوجھ کے ان کے ہاتھوں قتل نہیں ہوا، بلکہ جو ہے غلطی سے یہ قتل ہو گیا تھا ان کے ہاتھوں، اس قبطی کا. تو اس کا ذکر ہے یہاں پہ آیت نمبر 15 میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَدَخَلَ، اور داخل ہوئے، الْمَدِينَةَ شہر میں، یعنی موسیٰ علیہ السلام شہر کے اندر داخل ہوئے. عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، کس وقت داخل ہوئے؟ کہ جب اہل شہر جو ہے وہ غفلت میں تھے. عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ، حین کہتے ہیں وقت کو، غفلتٍ غفلت، من أَهْلِهَا، اس شہر کے جو اہل ہیں، اس شہر کے رہنے والے تھے، تو وہ اس وقت کیا تھے؟ غفلت میں تھے. تو اس وقت وہ موسیٰ علیہ السلام شہر کے اندر داخل ہوئے. تو وہ کون سا وقت تھا؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت تھا، بعض کہتے ہیں کہ صبح کا وقت تھا، بعض کہتے ہیں کہ نصف النہار، دن کا وقت تھا، کہ جس وقت لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت وہ شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ فوجد فیہا رجلین، فوجد، بس وہ پاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، فیہا، اس میں، اس شہر میں، رجلین، دو آدمیوں کو، یقتتلان، وہ دونوں کیا ہیں جی؟ وہ لڑ رہے ہیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں کس وقت؟ کہ جب اہل شہر جو ہیں وہ غفلت میں ہیں. ٹھیک ہے. اور موسیٰ علیہ السلام دو آدمیوں کو پاتے ہیں کہ یقتتلان، وہ دونوں آپس میں کیا ہیں؟ وہ لڑ رہے ہیں. فرمایا ھذا من شیعتہ، یہ جو ہے اس کی قوم کا ہے، اس کی شیعہ میں سے ہے. وَھَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، اور یہ اس کے دشمنوں میں سے ہے. تو ھذا من شیعتہ سے مراد کیا ہے؟ یہ اس کی قوم کا ہے، یعنی اسرائیلی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا ایک. وَھَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، اور یہ اس کے دشمنوں میں سے ہے، یعنی جو تھا قبطی تھا، فرعون کی قوم کا تھا. یعنی دو بندے لڑ رہے تھے، ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا اور ایک فرعون کی قوم کا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا یعنی اسرائیلی تھا، اور فرعون کی قوم تھا یعنی قبطی تھا. اب کیا ہوتا ہے کہ جو اسرائیلی ہے وہ قبطی کے خلاف جو ہے وہ مدد کی درخواست کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ، فَاسْتَغَاثَ، پس مدد مانگی، فا پس استغاثہ، دیکھیے غوث سے، غوث مدد کو کہتے ہیں. تو الف سین تا طلب کے لیے ہوتا ہے. جیسے غفر اس نے بخشا تو استغفر اس نے بخشش طلب کی. جیسے نصر اس نے مدد کی تو استنصر اس نے مدد طلب کی. تو اسی طرح استغاثہ اس نے مدد طلب کی، ہو اس سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے. کس نے؟ الذی من شیعتی، الذی
وہ کہ جس نے جو تھا من سے شیعتی اس کے گروہ میں سے، اس کی قوم میں سے، یعنی جو اسرائیلی تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، تو اس نے مدد طلب کی علی الذی، اس کے برخلاف، علی سے مراد کیا ہے؟ خلاف، اس کے برخلاف، الذی وہ کہ من عدوی جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں میں سے مراد قبطی قوم کا تھا، فرعون کی قوم کا تھا. تو اس نے، اسرائیلی نے قبطی کے خلاف موسیٰ علیہ السلام سے کیا جی؟ مدد طلب کی. اب کیا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ادب سکھانے کا فیصلہ کیا کہ اس کو جو ہے تعدیب کی جائے، اس کو ادب سکھایا جائے. فرمایا فَوَكَزَهُ، پس گھونسا مارا، ایک مکہ مارا، ہو اس کو، یعنی اس قبطی کو، موسیٰ علیہ السلام نے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک جو ہے ایک مکہ مارا، ایک گھونسا اس کو دے مارا. فَقَضَى عَلَيْهِ، پس اس کا جو کام تمام کر دیا، یعنی وہ مر گیا. وہ فرعون کی قوم کا جو تھا قبطی تھا، وہ کیا جی؟ وہ مر گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال، کہا، ھذا، یہ، من عمل الشیطان، شیطان کے عمل میں سے، یہ شیطان کے کام میں سے ہے. انه، بے شک وہ، یعنی وہ شیطان کیا ہے؟ عدو، وہ دشمن ہے، مضل، گمراہ کرنے والا، مبین، واضح. فرمایا کہ یہ شیطان جو ہے یہ تو ایک ایسا دشمن ہے کہ جو گمراہ کرنے والا، جو واضح گمراہ کرنے والا ہے. یہ شیطان ایک واضح گمراہ کرنے والا جو ہے وہ دشمن ہے. تو دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا جو مقصد وہ قتل کا نہیں تھا، نعوذ باللہ، ہرگز ان کا مقصد قتل نہیں تھا، بلکہ یہ غلطی سے ان سے جو ہے یہ قتل ہو گیا. انہوں نے گھونسا مارا، ایک مکہ مارا اس کو، تو جس سے اس کی کیا ہوگی؟ موت واقع ہوگی. حالانکہ ایک مکہ مارنے سے عمومی طور پہ بندہ مرتا نہیں ہے. اور دوسرا یہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ملنے سے، ان کو نبوت ملنے سے پہلے کا واقعہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل میں سے. یہ کس کے عمل میں سے ہے؟ یہ شیطان کے عمل میں سے ہے کہ شیطان نے جو ہے وہ میرا غصہ بڑھکایا یہاں تک کہ میں نے اس کو مارا اور اس کی موت واقع ہوگی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک شیطانی حرکت قرار دیا، اور ساتھ کیا کہا کہ انہو، بے شک وہ جو شیطان ہے، عدو، ایک عدو ہے، دشمن ہے، مضل، گمراہ کرنے والا ہے، مبین، واضح. قال، کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، ربی، ہے میرے رب، انی، بے شک میں نے، ظلمت، ظلم کیا ہے، نفسی، اپنے نفس پہ. موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کر دیا ہے، فاغفر لی، پس مجھے بخش دیجئے. فغفر لہ، پس اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ بخش دیا. انہو، بے شک وہ، ہوا، وہی ہے، الغفور، بہت زیادہ بخشنے والا، الرحیم، رحم کرنے والا. تو کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے جو ہے وہ مغفرت کی دعا کی اور اپنی غلطی کا اقرار کیا. حالانکہ یہ گناہ نہیں تھا، کیونکہ جو ہے قتل بالخطا تھا. یہ جو ہے وہ ان کی طرف سے گناہ نہیں تھا، لیکن ان کا کیونکہ نبی تھے اور ان کا مقام بلند تھا، تو اس لحاظ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی، اپنے اس گناہ کی جو ہے وہ اس غلطی کی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ معاف بھی کر دیا. اور ساتھ فرمایا انہو، بے شک وہ، یعنی اللہ تعالیٰ، ہوا، وہی الغفور، بہت زیادہ بخشنے والا، الرحیم، بہت زیادہ انتہائی رحم کرنے والا. قال، کہا، ربی، ہے میرے رب، یعنی موسیٰ علیہ السلام اب کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ربی، ہے میرے رب، بما انعمت علیہ، بما، اس وجہ سے کہ جو، انعمت، تو نے انعام کیا، علیہ، مجھ پر. اے میرے رب، جو تو نے مجھ پر انعام کیا ہے نا. کیا اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق عطا، توبہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قبول کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا، ان کے گناہ کو چھپا دیا، اور اس طرح مختلف قسم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھیں. فرمایا کہ قال، ربی، ہے میرے رب، بما انعمت علیہ، اس وجہ سے کہ جو تو نے مجھ پہ انعام کیا ہے، جو تو نے مجھے اے میرے رب نعمتیں عطا فرمائی ہیں. فلن اکون ظہیرن، فلن اکون، پس میں ہرگز نہیں بنوں گا، ظہیرن، مددگار، للمجرمین، مجرموں کے لیے. اے میرے رب، جو تو نے مجھے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان کی وجہ سے میں اب جو ہے مجرموں کا میں بالکل کبھی بھی میں مددگار نہیں بنوں گا.
تو مجرمین سے مراد یہاں پہ کون ہے؟ مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ مجرمین سے مراد وہ اسرائیلی ہے کہ جس کی انہوں نے مدد کی، جو جرم کا جو ہے وہ سبب بنا، اور یا اس سے مراد کون ہیں؟ فرعون اور اس کی قوم کے لوگ ہیں، فرعون اور اس کی قوم کے لوگ ہیں کہ میں ہرگز جو ہے ان ظالم لوگوں کا، ان مجرموں کا جو ہے وہ میں ظہیر یعنی میں مددگار بننے والا نہیں ہوں۔ تو اس آیت سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جو ظالم حکمران ہیں ان کا ساتھ دینا اور ان کے ساتھ تعاون کرنا اس کی ممانت ہے، کہ ان کے ظلم میں ان کا ساتھ دینا اور ان کا جو ظلم ہے اس کے اندر ان کا جو ہے وہ تعاون کرنا وہ کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، صبح کی یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فی المدینتی شہر کے اندر خائفاً ڈرتے ہوئے، یعنی اگلا دن جب ہوتا ہے، جب صبح ہوتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے ڈرتے ہوئے جو صبح کی، اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اسرائیلی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، جو بنی اسرائیل میں سے تھا، جس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی تھی، وہ کیا ہوتا ہے کہ اگلے دن کسی اور جو ہے وہ بندے سے لڑ رہا ہے، کسی اور قبطی سے لڑ رہا ہے، فرعون کی قوم کا کوئی اور بندہ تھا اس سے وہ لڑ رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام سے پھر مدد طلب کر رہا ہے وہی بندہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ تو وہی بندہ ہے جو کل لڑ رہا تھا اور اس نے مجھ سے مدد طلب کی قبطی کے مقابلے میں، فرعونی کے مقابلے میں، اور آج پھر یہ لڑ رہا ہے اور پھر مجھ سے یہ مدد طلب کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں وہ کوئی اور تھا، کیونکہ کل والا جو ہے وہ تو قتل ہو گیا تھا، وہ تو مر گیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا اِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ، کہ بے شک تو یقیناً تو بڑا ہی جو ہے گمراہ ہے، مبین کھلم کھلا، بڑا ہی سری جگڑالو ہے۔ تو آیت نمبر 18، فَأَصْبَحَ، پس صبح کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فی المدینہ شہر میں خائفاً، خائف تھے، وہ ڈرتے ہوئے، یہ ترقبو کا مطلب ہے انتظار کرتے تھے۔ تو مراد کیا ہے کہ ادھر ادھر جھانکتے تھے، اپنے بارے میں اندیشوں کے اندر مبتلا تھے کہ فرعونی کہیں جو ہے وہ پکڑ نہ لیں۔ فرمایا کہ فَإِذَا الَّذِي، فَإِذَا تو اچانک، الَّذِي وہی شخص کے استنصر مدد طلب کی تھی اس نے، اس سے یعنی موسیٰ علیہ السلام سے، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ دیکھیں نصر کا مطلب ہے اس نے مدد کی، تو استنصر الف سین تا لگا دیں گے تو طلب کا معنی آ جاتا ہے، یعنی اس نے مدد طلب کی، جیسے غفرہ اس نے بخش دیا تو اس کے ساتھ الف سین تا لگائیے، تو استغفرہ یعنی اس نے بخشش طلب کی، تو دیکھیے الف سین تا یہ ہے طلب کے لیے ہوتا ہے، تو استنصرہ اس نے نصرت طلب کی تھی، اس سے یعنی موسیٰ علیہ السلام سے، بالامس، کل، امس کس کو کہتے ہیں؟ گزرا وہ کل، یسٹرڈے۔ فرمایا کہ کیا ہوتا ہے کہ اچانک وہ بندہ کہ جس نے کل موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی تھی، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ یستصرخہ، کہ وہ فریاد کر رہا ہے، اس سے یعنی موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کر رہا ہے، ان کو مدد کے لیے پکار ہے، دوبارہ ان کو کیا کر رہا ہے؟ مدد کے لیے دوبارہ پکار ہے موسیٰ علیہ السلام کو۔ قال، کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، لہو اسے، قال کہا لہو اسے، موسیٰ علیہ السلام نے، انک بے شک تو، لغوی تو گمراہ ہے، مبین کھلم کھلا، کہ بے شک تو کھلم کھلا جو ہے وہ گمراہ ہے، سری جکڑالو ہے۔ فلما، پھر جب، ان یہ کہ ارادہ اس نے ارادہ کیا، ان یبتشا کہ وہ پکڑے، بالذی اسے، ہوا وہ، عدو لہما جو ان دونوں کا دشمن تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ پکڑے اسے کہ جو ان دونوں کا دشمن تھا، جو ان دونوں کا دشمن، اس سے کون مراد ہے؟ اس سے مراد وہ قبطی ہے جو فرعون کی قوم کا تھا، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا جو بندہ تھا جس سے وہ لڑ رہا تھا، تو اس کا بھی دشمن، تو یہ مراد ہے، ہوا عدو لہما۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی. موسیٰ نے چاہا کہ قبطی کو پکڑ لیں، کیونکہ وہی جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا دشمن تھا، تاکہ لڑائی زیادہ نہ بڑھے. کیوں انہوں نے پکڑنے کی کوشش کی اسے؟ تاکہ لڑائی زیادہ نہ بڑھے. تو کیا ہوتا ہے، وہ جو اسرائیلی ہے وہ کیا کہتا ہے؟ قال، اس نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اتوریدو، کیا تو چاہتا ہے، ان تقتلنی، کہ تو مجھے قتل کرے، کما، جیسے قتلتا، تو نے قتل کیا تھا، نفسن، ایک نفس کو، بالامسی، کل. تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اسرائیلی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ موسیٰ جو ہے وہ میری طرف آ رہے ہیں، کہ اسے پکڑنے لگے ہیں. تو وہ بول اٹھا اور اس نے جو ہے وہ پردہ فاش کر دیا. وہ بول اٹھا کہ اے موسیٰ، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تو مجھے قتل کرے جیسے تو نے کل ایک نفس کو، ایک قبطی کو تو نے قتل کر دیا تھا. ان توریدو، نہیں ہے تو چاہتا، الا مگر یہ کہ ان تکونا، تو بن جائے، جبارن، جبار یعنی ظالم اور سرکش، فی الارض، زمین میں. تو اسرائیلی موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہنے لگا کہ تو یہ چاہتا ہے کہ تو زمین میں سرکش بن جائے. وما تريد، تو نہیں چاہتا، ان تکون من المصلحین، کہ تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہو جائے. یعنی تو یہ نہیں چاہتا کہ تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہو جائے. تو آیت کی جو تفسیر ہے، آیت کا جو مختصر مفہوم ہے وہ کیا ہے کہ اگلا دن جب ہوتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام، آیت نمبر 18 اور 19 کی جو تفسیر ہے، مختصر جو مفہوم ہے، تفسیر وہ یہ ہے کہ اگلا دن جب ہوتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ شہر کے اندر وہ جو ہے وہ خائف ہوتے ہیں، وہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے یترقبو، وہ جو ہے انتظار کرتے ہیں. یترقبو، وہ خائف ہوتے ہیں، دیکھتے بالتے ہیں، ہر طرف سے خطرے کو بھانپنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ کل کا جو واقعہ ہوا تھا کہ جس میں ایک اسرائیلی، یعنی جو بنی اسرائیل میں سے تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اور ایک قبطی جو فرعون کی قوم کا تھا، وہ جو آپس میں لڑ رہے تھے، تو اس میں جو اسرائیلی تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد کی، اور جو دوسرا تھا قبطی تھا، اس کو انہوں نے گونسا مارا اور اس سے اس کی موت واقع ہوئی. تو اب کیا ہوتا ہے کہ اگلا جب دن آتا ہے تو وہی بندہ جو قبطی کے ساتھ جو لڑ رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ مدد کے لیے پکارتا ہے. اور آج اگلے دن جو ہے وہ ایک اور قبطی کے ساتھ وہ لڑ رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو کل بھی لڑ رہا تھا اور تو آج دوبارہ یہ لڑ رہا ہے. فرمایا کہ انک لغوی مبین، کہ تو جو ہے وہ واضح جو ہے وہ گمراہ ہے، تو سری جھگڑالو ہے تو بہت زیادہ. اب کیا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جب ارادہ کرتے ہیں کہ اس کو پکڑیں، یعنی قبطی کو، کہ جو ان دونوں کا دشمن ہے، یعنی موسیٰ کا اور بنی اسرائیل کا. تو جو اسرائیلی تھا اس نے سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھے جو ہے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، میری طرف آنے لگے ہیں. تو اس نے کیا کہا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ تو قتل کرے مجھے جیسے تو نے کل قبطی کو قتل کیا تھا؟ یعنی اسرائیلی موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو قبطی تھا اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کل کا جو قبطی جو قتل ہوا ہے، جو مارا گیا ہے، تو اس کو جو قتل کرنے والا ہے وہ یہ موسیٰ ہی ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جا کے فرعون کو بتا دیتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ فرعون اور اس کے جو سردار ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ سازش کرنا شروع ہو جاتے ہیں. وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى، وَجَاءَ، اور آیا، رَجُلٌ، ایک آدمی، مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، اقصى المدینہ سے کیا مراد ہے؟ شہر کا سب سے دور کنارہ، شہر کا سب سے دور کا جو کنارہ ہے وہاں سے ایک آدمی آتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو بندہ تھا، یہ جو رجل تھا، یہ جو آدمی تھا، یہ فرعون کی قوم سے تھا. تو یہ دور سے، شہر کے دور کنارے سے یہ آتا ہے، اور کیا کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو؟ قال، اس نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان الملأ، بے شک جو سردار ہیں، یأتمرون بک، وہ تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں. تیرے بارے میں کیا کر رہے ہیں؟ مشورہ کر رہے ہیں. کس چیز کا؟ لیقتلوک، کہ تجھے قتل کر دیں. فخرج، پس تو نکل جا، پس تو مصر سے، اس شہر سے نکل جا. انی لکا، بے شک میں ہوں تیرے لیے، من الناصحین، خیر خواہوں میں سے، میں تو تیرے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں. تو جو شہر کا سب سے دور کا جو کنارہ ہے، کہتے ہیں اس سے مراد
کون سی جگہ ہے کہ جہاں پہ فرعون کا محل تھا اور دارالحکومت تھا. جب اس کو پتہ چلتا ہے تو یہ خیر خواہ جو ہے یہ دور سے چل کے آتا ہے، یسعی دوڑتا ہوا بلکہ آتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو آ کے کیا کہتا ہے کہ ان الملا یأتمرون بک، کہ بے شک جو ملا ہے، جو سردار ہیں، جو فرعونی لوگ ہیں، وہ آپ کے قتل کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں، اس لیے تم یہاں سے نکل جاؤ، میں آپ کے لیے خیر خواہ ہوں. فخرج منها خائفا يترقب. اگلے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں، صفحہ نمبر 388 ہے، پارہ نمبر 20 ہے، اور اس صفحے میں آیتیں جو ہیں 21 تا 28 ہیں. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. آیت نمبر 22. فخرج پس وہ نکلا، منہا اس سے، خائفاً ڈرتے ہوئے. فخرج پس وہ نکلا یعنی موسیٰ علیہ السلام، منہا اس سے یعنی شہر سے. تو دیکھیے ہا جو ہے مؤنث کی ضمیر لائے گی، یہ کیوں؟ اس لیے کہ جو شہر ہے المدینہ وہ مؤنث ہے، تو یہ مراد ہے. خائفاً ڈرتے ہوئے، یہ ترقبو کہ موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ دیکھتے بھالتے ہوئے، ہر طرف سے خطرے کو بھانپتے ہوئے وہ نکل رہے تھے، وہاں سے مصر سے وہ نکل رہے تھے. قال کہا ربی اے میرے رب، نجنی مجھے نجات عطا فرما، بچا لے، من القوم الظالمین ظالم قوم سے، ظالم لوگوں سے، اے اللہ مجھے بچا لے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی نکلتے ہوئے. ولما توجہ تلقاء مدین. اب کیا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ وہاں سے نکلتے ہیں، مدین کی طرف نکلتے ہیں، مدین کی طرف جاتے ہیں، مصر سے نکلتے ہیں، کیونکہ ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ جو فرعون اور اس کے جو سردار ہیں ان کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں، ان کو مشورہ کر رہے ہیں ان کو قتل کیا جائے قبطی کے جو ہے مد مقابل میں. تو کیا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلتے ہیں، اور جب مدین کی طرف موسیٰ علیہ السلام رخ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے، میرا رب قریب ہے کہ مجھے سیدھے راستے کی طرف مجھے ہدایت عطا فرمائے گا، سیدھا راستہ میرے لیے کیا کر دے گا؟ آسان کر دے گا. ولما توجہ، ولما اور جب توجہ رخ کرتے ہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام، تلکا طرف، تلکا سے مراد کیا؟ طرف، مدینہ مدین کی طرف. پھر جب یہ ولما اور جب توجہ رخ کرتے ہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام، تلکا مدینہ مدین کی طرف، قال تو کہتے ہیں، عسا قریب ہے، ربی میرا رب، ان یہ کہ یہدینی کہ مجھے ہدایت دے. تو ہدایت سے مراد یہاں پہ کیا ہے کہ مجھے لے جائے میرا رب کس چیز کی طرف؟ سواء السبیل، سیدھے راستے کی طرف، کہ مجھے میرا رب کیا کرے؟ سیدھے راستے پر جو ہے وہ لے جائے. تو موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا دیکھیے قبول ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہادی بھی بن جاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہدایت دینے والے بھی بن جاتے ہیں، ہدایت یافتہ بھی ہو جاتے ہیں. جی آیت نمبر 23. موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مدین میں داخل ہوتے ہیں، مدین میں آتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک کنواں ہوتا ہے، ایک گھاٹ ہوتا ہے کہ جہاں پہ لوگ جو ہے وہ اپنے جو مویشی ہیں، اپنی جو بکری ہیں، ان کو پانی پلا رہے ہوتے ہیں. تو بڑا اہم واقعہ ہے، اس کی طرف ہم چلتے ہیں آیت نمبر 23 میں. ولما اور جب، ورد وہ آئے یعنی موسیٰ علیہ السلام، ماء پانی، مدینہ مدین، ماء مدینہ مدین کے پانی پہ، ماء مدینہ مدین کے پانی پہ جب وہ آئے، یعنی وہاں مدین میں ایک جگہ تھی کہ جہاں پہ وہ گاڑ تھا، جہاں پہ وہ پانی جو ہے وہ مدین والے اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے. تو کیا پاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ کیا دیکھتے ہیں کہ وجد علیہ، وہ پاتے ہیں علیہ اس پر، اس پانی پہ، امتن من الناسی،
لوگوں میں سے ایک امت کو پاتے ہیں. امت سے مراد یہاں پہ ایک گروہ ہے، جماعت ہے. دیکھتے ہیں کہ لوگ وہاں پہ جو ہے وہ جمع ہیں، یسکون وہ پانی پلا رہے ہیں، اپنے مال مویشی کو پانی پلا رہے ہیں. اب کیا ہے کہ وہ وجدہ اور پایا انہوں نے من دونہم ان کے علاوہ امرأتین دو عورتوں کو. انہوں نے دو عورتوں کو جو ہے وہ ان کے علاوہ وہ پایا ہے. تو کیا ہوتا ہے تذودانی، وہ دو عورتیں کیا ہیں کہ اپنے جانوروں کو روکے کھڑی تھیں. وہ وجدہ اور پایا انہوں نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے من دونہم ان سے ہٹ کر ان کے علاوہ امرأتین دو عورتوں کو. اب وہ کیا کر رہی تھی تذودانی کہ وہ اپنے جانوروں کو روکے ہوئے کھڑی تھیں. قال کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا ما خطبکما، قال کہا ما خطبکما کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، تم دونوں کا کیا معاملہ ہے. قالتا ان دونوں نے کہا. دیکھیے یہ تثنیہ کا صیغہ مثنیٰ کا صیغہ. قالت سے مراد ہے کہ ایک نے کہا اور قالتا دو نے کہا. لا نسقی ہم نہیں پلاتی حتی یہاں تک کہ یصدر الرعا یہاں تک کہ جو چرواہے ہیں وہ پلا کر جو ہے وہ واپس لے جائیں. یعنی جب تک یہ جو چرواہے ہیں یہ اپنے مویشیوں کو پانی پلا کر واپس نہیں لے جاتے، ہم جو ہے وہ پانی اپنی مویشیوں کو نہیں پلاتی. مراد یہ ہے کہ ان کے اندر اتنی حیا کہ وہ جو ہے وہ جی بارک اللہ فیکم. قال ما خطبکما، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ما خطبکما تم دونوں کا کیا معاملہ ہے. ان دونوں عورتوں سے کہا. قالتا ان دونوں نے کہا لا نسقی ہم نہیں پلاتی پانی، یعنی اپنے مویشیوں کو اپنی بکریوں کو ہم پانی نہیں پلاتی حتی یہاں تک کہ یصدر الرعا یہاں تک کہ جو چرواہے ہیں وہ جو ہے وہ پانی پلا کر واپس لے جائیں، یعنی تاکہ مردوں سے اختلاط نہ ہو. چرواہے واپس لوٹ جائے، جب لوٹ جاتے ہیں تو پھر ہم جو ہے اپنی بکریوں کو پانی پلاتی ہیں. تو وہ ابونا اور جو ہمارے والد ہیں جو ہمارے باپ ہیں شیخ کبیر وہ بوڑھے ہیں، کبیر بڑی عمر کے ہیں. شیخ کبیر تو شیخ سے کیا مراد ہے جو بڑی عمر کا ہوتا ہے، بوڑھا بڑی عمر کا. فرمایا کہ ہمارے جو والد ہیں وہ تو شیخ کبیر وہ جو ہے بڑے بوڑھے ہیں، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ گھاٹ پر خود نہیں آ سکتے، بلکہ ہم خود جو ہے اپنی جو ہماری جو مویشی ہیں، ہماری جو بکری ہیں، ہم ان کو خود جو ہے وہ پانی پلاتی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے ان سے یہ استفسار کیا. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ پوچھا. فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ. آیت نمبر 24 اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَقَى لَهُمَا پس پلایا موسیٰ علیہ السلام نے لہما ان دونوں کے لیے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کی بکریوں کو کیا کیا جو ہے وہ پانی پلا دیا. ثم پھر تولا الی الظل پھر وہ پلٹ کر ایک سائے کی طرف آ گئے. موسیٰ علیہ السلام پلٹ کر ایک سائے کی طرف آ گئے. فقال پس انہوں نے کہا ربی اے میرے رب انی بے شک میں لما انزلتا اس چیز کا کہ جو تو نے نازل کی ہے الیہ میری طرف من خیر کوئی بھی خیر میں سے فقیر میں فقیر محتاج ہوں. تو مراد کیا ہے کہ اے اللہ تو مجھے جو بھی خیر عطا فرما دے، جو بھی خیر تو میری طرف نازل کرے، میں اس خیر کا کیا ہوں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں. یہ بڑی عظیم دعا ہے کہ جب انسان کو محتاجگی ہو، جب انسان کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھ لے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تو موسیٰ علیہ السلام دیکھیے مصر سے مدین پہنچتے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بھوک سے نڈھال ہیں، درخت کے سائے تلے چلے جاتے ہیں اور مصروف دعا ہو جاتے ہیں. تو مفسرین نے ذکر کیا کہ یہاں خیر سے مراد کیا ہے، کھانا مراد ہے، کیونکہ ان کو کھانے کی ضرورت تھی، لیکن بالعموم جو ہے خیر میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. فجاءته احداهما پس آئی اس کے پاس یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پاس احداهما ان دونوں میں سے ایک، وہ جو دو عورتیں تھیں جو کھڑی تھیں پانی کے گھاٹ پہ اور وہ انتظار کر رہی تھیں کہ جب جو چرواہے اپنے مویشیوں کو پلا کر لے کے جائیں گے
ان کا انتظار کریں، اس کے بعد اپنے مویشی کو وہ پانی پلائیں گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہاری جو ہے وہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے جب تک چرواہے پلا کر نہیں لے کر جاتے ہم اس وقت تک جو ہے ہم پانی نہیں پلاتی، ہم جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ مکس نہیں ہوتی، تو ہم بعد میں پانی اپنے مویشیوں کو پلاتی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی جو ہے وہ ان کے مویشیوں کو پانی پلا دیا تھا۔ تو اب جو ہے انہوں نے گھر میں جا کے اپنے والد کو یہ سارا قصہ سنایا، بتایا، تو ان دونوں میں سے پھر ایک آتی ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور وہ آ کے کیا کہتی ہے؟ تمشی علی استحیاء، وہ چل رہی ہوتی ہے علی استحیاء، بہت زیادہ حیا پر، بہت زیادہ جو ہے وہ شرماتے ہوئے جو ہے بہت حیا کے ساتھ وہ چل رہی ہوتی ہے، اور وہ چل کے آتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف آتی ہے۔ قالت، تو اس نے کہا، یعنی ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت نے کہا، ان ابی، بے شک میرے جو والد ہیں، یدعوک، آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک، تاکہ وہ آپ کو دیں اجر، بدلہ، ما، اس چیز کا کہ جو سقیتا، آپ نے پلایا ہے، لنا، ہمارے لیے۔ تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے جو والد ہیں وہ آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے جو ہمارے لیے پانی ہماری مویشیوں کو پلایا ہے، ہماری یہ ہیلپ کی ہے، یہ مدد کی ہے، تو تاکہ اس کا اجر، اس کا بدلہ آپ کو کیا وہ دے دیں۔ فلما جاءوا، پس جب وہ آئے ان کے پاس، وقص علیہ القصص، اور بیان کیا اس نے اس پہ القصص، واقعہ، حال، تو قال، کہا، لا تخف، مت ڈریے۔ دیکھیے وہ جو تھے جن کے بارے میں ان دو عورتوں نے کہا کہ ہمارے جو والد ہیں وہ شیخ کبیر جو ہے بڑی عمر کے ہیں، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو تھے یہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے جن کو مدین کی طرف مبعوث کیا گیا تھا۔ بعض نے کہا کہ نہیں وہ شعیب نہیں تھے، بعض مفسرین نے کہا کہ یہ شعیب علیہ السلام تھے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب ان میں سے ایک آتی ہے، ان دو عورتوں میں سے ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی ہے، اور کس طرح چلتے ہوئے آتی ہے، بہت حیا کے ساتھ، اور آ کے ان کو کہتی ہے کہ میرے جو والد ہیں یعنی شعیب علیہ السلام، وہ آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہماری جو مدد کی ہے، یہ کام ہمارا کر دیا ہے، ہمارے مویشیوں کو پانی پلا دیا ہے، تو تاکہ اس کا بدلہ آپ کو عطا فرما دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ چل پڑتے ہیں، اور جب ان کے پاس جاتے ہیں، یعنی شعیب علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ وقص علیہ القصص، موسیٰ علیہ السلام جو ہے قصہ پورا بیان کرتے ہیں، پورا واقعہ ان پہ بیان کرتے ہیں، یعنی اپنے مصر کے جو حالات ہیں ان کے وہ سارے بیان کرتے ہیں، فرعون، آل فرعون کے ظلم و ستم، وہ ساری چیزیں ان پہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو قال، کہا، یعنی شعیب علیہ السلام پھر کہتے ہیں کہ لا تخف، مت ڈریے، اے موسیٰ آپ مت ڈریے، نجوتا، آپ نے نجات پالی ہے، آپ بچ گئے ہیں، من القوم الظالمین، ان ظالم لوگوں سے، ان ظالم لوگوں سے جو ہے وہ آپ نے نجات پالی ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو ایریا تھا، وہ جو جگہ تھی، وہ جو مکان تھا، جو مدین کا علاقہ تھا، تو وہ فرعون کی جو مملکت تھی، فرعون کی جو بادشاہت تھی، اس سے وہ باہر تھا، اس پہ اس کا اختیار نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ نجوت من القوم الظالمین۔ قالت احداہما، اب کیا ہوتا ہے ان دونوں میں سے ایک کہتی ہے، یا ابتی، اے میرے والد، استاجر ہو، کیا کہتی ہے کہ آپ اسے جو ہے نا اجرت پہ رکھ لیجئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتی ہے کہ آپ اس کو اجرت پہ رکھ لیجئے، ان خیر من استاجرت القوی، ان خیر من استاجرت القوی الامین، ان بے شک خیر، بہترین، من جو استاجرتا، جسے آپ اجرت پر رکھیں، القوی، جو طاقتور ہو، الامین، جو ماندار ہو، کہ بہترین انسان وہ ہے کہ جسے آپ پر اجرت پر اگر رکھنا چاہتے ہیں تو ان میں سے بہترین بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو قوی ہو، یعنی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، اور الامین، اور دوسری بات یہ کہ وہ امانت دار بھی ہو۔ یہ دو شرطیں ہیں انتہائی لازمی کسی بھی کام پہ رکھنے کے لیے، کہ آپ کسی کو عہدہ دیتے ہیں، کسی کو کوئی منصب دیتے ہیں، تو یہ دو چیزیں اس میں لازمی ہونی چاہیے۔ ایک تو اس کے اندر اہلیت ہو، القوی، اس کا تعلق اسے اہلیت کے ساتھ ہے، اس کے اندر وہ کام کرنے کی صلاحیت بھی، اہلیت بھی ہو، اور الامین، اور وہ امانت دار بھی ہو۔ اور ہمارے ہاں زیادہ کیا ہوتا ہے کہ اہلیت دیکھی جاتی ہے لیکن امانت داری نہیں دیکھی جاتی، کہ کیا اس کے اندر یہ امانت داری بھی ہے یا نہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ سارا کا سارا جو معاملہ کیا ہوتا ہے وہ خراب کرتا ہے ایسا انسان،
کہ وہ خیانت کرتا ہے، اس کے اندر امانت داری نہیں ہوتی. تو کیا سبق ملتا ہے ہمیں قرآن سے کہ ان خیر من استاجرت القوی، جو قوی ہو، مضبوط، طاقتور، مراد کیا جس کے اندر کام کرنے کی صلاحیت ہو، کام کرنے کی اہلیت بھی ہو. اور دوسری جو شرط ہو کہ الامین، جو امانت دار بھی ہو، جو کام کے اندر جو کام اس کے سپرد کیا جائے اس کے اندر وہ خیانت کرنے والا نہ ہو. اس کام کو جیسے اس کو حکم دیا گیا، جیسے وہ کام اس کی طرف سونپا گیا، اسی طرح اس کو بجا لائے. قال، کہا، یعنی شعیب علیہ السلام نے، انی اريد، میں یہ چاہتا ہوں، ان یہ کہ، ان کی حق میں نکاح میں دے دوں، احدی ابنتی ہاتین، اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کو. شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کو تیرے نکاح میں دے دوں، لیکن شرط کیا ہے، علی، اس بات پہ کہ، ان یہ کہ، تأجرنی، کہ تو مزدوری کرے گا میرے پاس، 8 حجج، 8 سال. اس بات پہ، اس شرط پہ کہ تو اے موسیٰ 8 سال میرے پاس کام کرے گا، 8 سال میرے پاس کام کرے گا، تو جو ہے وہ میں اپنی ایک بیٹی کو ان دو میں سے کسی ایک کو میں تیرے نکاح میں جو ہے وہ دوں گا. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، پھر اگر تو پورا کرے، 10، 10، یعنی پھر اگر تو 10 سال اگر پورے کر دیتا ہے، فَمِنْ عِنْدِكَ، تو یہ تیری طرف سے ہے. فَمِنْ عِنْدِكَ، تو یہ کیا ہے، تیری طرف سے ہے. تو کیا مراد ہے اس سے کہ اگر تو چاہتا ہے تو اگر تو 10 سال پورے کرنا چاہتا ہے تو تو کر سکتا ہے. فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، وَمَا أُرِيدُ، اور میں نہیں چاہتا، ان یہ کہ اشق، کہ میں مشقت میں ڈالوں، علیکا، تجھ پر، کہ میں تجھے مشقت میں ڈالوں، میں یہ نہیں چاہتا. ستجدونی، تو پائے گا مجھے، انشاءاللہ، اللہ ان اگر شاء، چاہا، اللہ، اللہ تعالیٰ نے، من الصالحین، صالحین میں سے، نیکوکاروں میں سے. اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صالحین میں سے پائے گا اے موسیٰ. شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہتے ہیں. قال، کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، ذالک، یہ بینی و بینک، یہ میرے اور تمہارے درمیان ہے، یہ میرے اور تیرے درمیان کیا ہے، طے ہو گیا ہے. ایم الاجلین قضیت، ایم الاجلین، دونوں میں سے کوئی بھی مدت جو ہے وہ قضیت، میں پوری کروں، فلا عدوان علیہ، تو پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. ان دونوں مدتوں میں سے کوئی بھی میں جو ہے وہ مدت میں چاہوں وہ پوری کر دوں گا، چاہے 8 سال یا 10 سال. اگر میں 8 سال اگر پوری کرتا ہوں اور 10 سال پوری نہیں کرتا تو فلا عدوان علیہ، تو مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. یا اگر میں پورے 10 سال ہی میں وہ مدت پوری کر دیتا ہوں تو اس صورت میں بھی فلا عدوان علیہ، مجھ پر کوئی بھی کسی بھی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی. واللہ، اور اللہ تعالی، علی ما نقول، اس بات پہ کہ جو ہم کہہ رہے ہیں، وکیل، وہ گواہ ہے. انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ گواہ بنا دیا. تو مراد کیا ہے کہ یہ جو ہے، یہ معاملہ میرے درمیان اور آپ کے درمیان کیا ہو گیا ہے، یہ معاملہ میرے اور آپ کے درمیان وہ طے ہو گیا ہے. یعنی 8 سال کے بعد اگر میں جانا چاہوں تو جا سکتا ہوں. اسی طرح اگر 10 سال کے بعد جانا چاہوں تو مجھے جو ہے وہ جانے دیا جائے گا، مجھ سے مزید کوئی کسی بھی قسم کا مطالبہ جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا. تو واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو ہم یہ باتیں کر رہے ہیں، جو بھی ہم کہہ رہے ہیں، اس پہ ہم اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ کیا ہے، گواہ ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق یہاں پہ اختتام پذیر ہوا. تو انشاءاللہ اگلے سبق میں جو 3 صفحے باقی رہتے ہیں انشاءاللہ وہ ہم مکمل کریں گے. تو قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین انہ هو الغفور الرحیم. کفارہ مجلس کی ہم دعا پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.